ہوا کی لہریں بند کر تو کھڑکی نہ کھٹکا، میں بند دروازے میں طوفان سمیٹے بیٹھا ہوں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنی محبوبہ کو پیغام دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس لیے مس کال مت دینا۔ خاموش ہونے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہار مان لی یا ہم غلط ہیں، کبھی کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے پھونکی جاؤ۔ سوال: دنیا میں مرد سب سے زیادہ معافی کس سے مانگتے ہیں؟ جواب: فقیروں سے۔ ویسے جو آپ نے سوچا تھا وہ ٹھیک تھا۔ جب دادی کا شوہر دادا ہوتا ہے، نانی کا شوہر نانا ہوتا ہے، پھر باجی کا شوہر باجا کیوں نہیں ہوتا؟ باس نے خوبصورت سیکرٹری کو کام پر رکھا، مگر 10 دن بعد ہی باس نے 27ویں منزل سے آفس کی کھڑکی سے کود کر خودکشی کر لی۔ انسپیکٹر: اس وقت کمرے میں کون تھا؟ سیکرٹری: جی میں تھی۔ انسپیکٹر سیکرٹری کی طرف محبت: آخر ہوا کیا تھا؟ سیکرٹری: وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے 2 لاکھ کا لباس تحفے میں دیا، پھر ایک دن انہوں نے مجھے 15 لاکھ کا ہیروئن کا ہار لے کر دیا، پرسوں ہی وہ میرے لیے 10 لاکھ کے ہیرو کی انگوٹھی لے کر آئے تھے، یہ دیکھو میری انگلی میں۔ انسپیکٹر: پھر؟ سیکرٹری: کل انہوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ انسپیکٹر: تو؟ سیکرٹری: تبھی پاپا کا فون آیا اور میں نے کہا آپ یہاں ہوتے تو دیکھتے میرے باس مجھے کتنا پسند کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے پپو بیٹا لڑکی بن کر مت گھوما کرو۔ شوہر اپنی بیوی سے: بیگم آج ایسی چائے بناؤ جسے پی کر میں ناچنے لگوں، جھومنے لگوں، مست ہو جاؤں۔ بیوی بولی: ہمارے گھر میں بھینس کا دودھ آتا ہے، ناگن کا نہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ پاکستانی خواتین کو اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے، مگر یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری ایک پلیٹ لا کے گھر گئی تھی، ایک ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کا قومی ترانہ فارسی میں، قانون انگریزی میں، زبان اردو اور مذہب عربی، ڈرامے ہمارے ترکش، فلمیں ہندوستانی اور خواہشات یورپی ہیں۔ پاکستانی وہ قوم ہے جو چارپائی پر گہری نیند میں سوئے بندے کو جگا کر کہتے ہیں بیڈ پر ہو جائیں، یہاں نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ پولیس انسپیکٹر: خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر میں دھماکہ خیز مواد موجود ہے۔ آدمی بولا: صاحب جی اطلاع تو ٹھیک ہے، مگر وہ اس وقت اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ بندہ جتنا مرضی نالائق ہو، ہینڈ فری اتارتے وقت ڈاکٹر والی فیلنگ آتی ہے۔ ایک دن مالکن اپنی نوکرانی سے: تم تو 3 دن سے کام پر نہیں آئی اور بتایا بھی نہیں۔ نوکرانی: میں نے فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ کر دیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گاؤں فار 3 days، اور صاحب جی نے کمنٹ بھی کیا تھا مس یو رضیہ۔ کسی نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی محبت شادی سے پہلے کرنی چاہیے یا شادی کے بعد؟ بابا جی نے ارشاد فرمایا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے ہو یا پھر بعد میں، لیکن ایک بات خیال رکھیں کہ آپ کی بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے میں نہیں تو تم نہیں، اور شادی کے بعد لے پھر آج تو نہیں یا میں نہیں۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں چھپا سکتا: محبت، کھانسی اور پاپڑ کھانے کی آواز۔ ایک لڑکی نے چوہا دیکھا، جیسے ہی وہ چلانے لگی، چوہا اسے دیکھ کر بولا: بی بی تیری مہربانی، چیخ نہ ماری، میں پہلے ہی دل دا مریض ہوں۔ جس کسی کا برا وقت آتا ہے، اس کے سارے دوست اور گھر والے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو کسی کی بھی شادی کی فوٹو دیکھ لیں۔ بس میں بیٹھے ایک درزی کا فون آیا، کہنے لگا تو بازو کاٹ کے رکھ، گلا میں آ کر کاٹوں گا۔ پھر کیا، اگلے اسٹاپ پر بس ہی خالی ہوگی۔ پولیس والوں نے سردار جی کو پکڑا اور پوچھا کہ سردار جی آپ نے 30 بندوں کو قتل کیسے کیا؟ سردار جی بولے کہ بس سر اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا، مگر جب میں نے بریک لگائی تو بریک فیل ہو گئی، پھر میں نے سامنے دیکھا تو ایک طرف 2 بندے تھے اور دوسری طرف ایک بارات جا رہی تھی، اب آپ خود ہی بتاؤ کہ میں گاڑی کہاں پر مارتا؟ پولیس والا: ارے
سردار جی ظاہر سی بات ہے، جس طرف 2 آدمی تھے۔ سردار: بس میں نے بھی یہی سوچا تھا، مگر جیسے ہی میں نے گاڑی موڑی تو وہ سالے بھاگ کر بارات میں گھس گئے۔ ماں بیٹے سے: اپنے لیے ایک لڑکی ڈھونڈو جو نمازی، پرہیزگار، پردے دار، نیک سیرت ہو۔ بیٹا: امی جان یہ بتاؤ کہ شادی کرنی ہے یا پانی دم کروانا ہے؟ جو بھی یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے۔ شکریہ۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو عورت کو سمجھ آ سکے۔ ایک جنگل سے ایک قافلہ گزر رہا تھا کہ اچانک سے شیر آ گئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو کھا دیا۔ ایک بوڑھی عورت رہ گئی۔ اس عورت نے پرفیوم نکالا اور آگ لگا دی، جس کو دیکھ کر شیر پیچھے ہٹ گئے۔ جب پرفیوم ختم ہوا تو آگ بھی بجھ گئی۔ شیر دوبارہ اس عورت کی طرف بڑھے تو اس عورت نے موم بتیاں جلا دی۔ شیر پھر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اچانک سے ایک بوڑھا شیر آگے بڑھا اور سب سے کہا: رک جاؤ، میں اس بوڑھی عورت کو جانتا ہوں، اور آگے بڑھ کر روتے ہوئے اس عورت کے پیروں میں گر گیا اور کہا کہ زبیدہ آپا، میرے دانت گر رہے ہیں، کوئی ٹوٹکا ہو تو مہربانی کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ پاکستان میں جتنا سامان الماری کے اوپر ہوتا ہے اتنا تو الماری کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ استاد پپو سے: کبھی تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ پپو بولا: جی ہاں سر، میں نے ایک نیک کام کیا ہے۔ استاد: وہ کیا؟ پپو: سر، ایک بوڑھا آدمی آرام سے گھر جا رہا تھا، میں نے ایک کتا اس کے پیچھے لگا دیا اور وہ بوڑھا جلدی گھر پہنچ گیا۔ ایک پٹھان نے اپنی منگنی توڑ دی کیونکہ لڑکی کنواری تھی۔ پٹھان نے سوچا کہ جو آج تک کسی کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی۔ اتنا مزہ آتا ہے جب آپ کا دوست کسی اور سے نفرت کرتا ہو اور آپ بار بار اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ وہ دیکھو تمہارا دوست جا رہا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ ذہین ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ تھوڑا تھوڑا سب کا دماغ کھایا کریں۔ ٹیچر: یہ بتاؤ کہ خون کے الگ الگ گروپس کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے آگے سے جواب دیا: تاکہ سر مچھر ایک ہی فلیور پی پی کر بور نہ ہو جائے۔ شوہر اپنی بیوی سے: بیگم ایک کپ چائے بنا دو۔ بیوی: کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ شوہر: میں نے کہا ایک کپ چائے بنا دوں۔ ایک چور کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوا تو ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ چور نے گھبرا کر اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ عورت لیٹے لیٹے ہی بولی کہ بیٹا یقیناً تو حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ گیا ہے۔ الماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے، اس میں خاموشی سے وہ لے جانا، لیکن اس سے پہلے میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، وہ سن کر ذرا مجھے اس کی تعبیر تو بتا دو۔ چور اس بوڑھی عورت کی رحم دلی سے بڑا متاثر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت نے اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ خواب سناتے ہوئے زور زور سے چلائی: ماجد ماجد ماجد۔ چور بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں اس کا بیٹا ماجد کمرے میں نمودار ہوا اور آتے ہی چور کو بہت پیٹا۔ چور نے آگے سے کہا: مجھے اور مارو تاکہ مجھے اگلی دفعہ چوری میں یاد رہے کہ میں ایک چور ہوں، خواب کی تعبیر سنانے والا نہیں۔